اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دین اسلام کے بنیادی مسائل کو سیکھتے ہوئے جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے وضو کے حوالے سے۔ وضو کے مستحبات، وضو کے مکروہات، وضو کے فرائض، وضو کی جو مسنون دعائیں ہیں اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور آج میں آپ کے سامنے وضو کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس کو عملی طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وضو کرتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر ہم نے جو اپنے ہاتھ ہیں ان کو دھونا ہے۔ یہ جو پہنچوں تک دونوں ہاتھ ہیں یہ دھونے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے کلی کرنی ہے، اور کلی کرتے ہوئے ہم نے مبالغہ سے کام لینا ہے۔ اگر روزہ نہیں ہے تو مبالغہ کریں گے تاکہ حلق تک پانی پہنچ جائے اور منہ کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے۔ پھر ہم نے 3 مرتبہ کلی کی، پھر ہم نے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے تاکہ ناک کا بھی کوئی حصہ نرم ہڈی تک خشک نہ رہے۔ 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانے کے بعد ہم نے 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھونا ہے، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اور پیشانی کے بالوں سے، یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک یہ سارا چہرہ ہم نے 3 مرتبہ دھونا ہے، اور اس طرح دھونا ہے کہ ہمارے چہرے کا کوئی حصہ بھی، ایک بال بھی، کسی بال کی نوک بھی خشک نہ رہے۔ اس انداز میں ہم نے اپنا چہرہ دھونا ہے۔ 3 مرتبہ چہرہ دھونے کے بعد ہم نے پھر اپنا جو دایاں بازو ہے وہ دھونا ہے، اور دایاں بازو ہم نے کوہنی سمیت دھونا ہے، کونیوں سمیت دھونا ہے دائیں بازو کو۔ اسی طرح بایاں بازو بھی کونیوں سمیت دھونا ہے۔ دونوں بازو کو ہم نے کوہنیوں سمیت دھونا ہے، اور بازو کو دھوتے ہوئے ہم نے جو پانی بہانا ہے اس کو انگلیوں کی جانب سے شروع کرنا ہے۔ کچھ لوگ کونی کی جانب سے شروع کرتے ہیں، نہیں، ہم نے انگلیوں کی جانب سے پانی کو بہانا شروع کرنا ہے، اور 3 مرتبہ اپنے بازوؤں کو دھونا ہے، پہلے دایاں بازو پھر بایاں بازو۔ اور یہ بازو دھونے کے بعد ہم نے اپنے سر کا مسح کرنا ہے، تھوڑا سا پانی لے کر اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ یاد رکھیں، چوتھے حصے کا مسح کرنا، سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ جب ہم اپنے ہاتھ کو پانی کے ساتھ ہم نے تر کر لیا ہے تو یہ جو ہماری 3 انگلیاں ہیں، یہ والی، یہ سامنے والی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو چھوڑ کر یہ جو 3 انگلیاں ہیں، یہ 3 انگلیاں، ان تینوں انگلیوں کو، 3 اس ہاتھ کی اور 3 اس ہاتھ کی، ان تینوں کو ہم نے اس طرح رکھ لینا ہے، اس انداز میں۔ اور جو سر کا مسح ہے ہم نے کیسے شروع کرنا ہے؟ سر کا مسح ہم نے یہ جو پیشانی کے بال جہاں سے شروع ہو رہے ہیں یہاں سے شروع کرنا ہے۔ یہ مسح کرنے کا سنت طریقہ ہے، ایسے شروع کرنا ہے، ایسے ہم اس طرح اپنے ہاتھ کو پیچھے کی جانب لے جائیں گے، اور جہاں پر گردن پر ہمارے بال ختم ہوتے ہیں وہاں پر ہم نے لے جانا ہے، اور پھر اسی جگہ سے یہ جو ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس کے ساتھ ہم نے اپنے ہاتھوں کو واپس لے آنا ہے۔ اس انداز میں یہ سر کا سنت کے مطابق مسح ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ
شہادت کی انگلی کے ساتھ یہ جو کانوں کا اندرونی حصہ ہے اس کا مسح کرنا ہے، اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کے ساتھ یہ کان کے پچھلے حصے کا ہم نے مسح کرنا ہے۔ اگر کانوں کے اندر سے صفائی کرنی ہو سوراخ کو تو پھر یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کو کانوں کے سوراخ میں داخل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے گردن کا مسح کرنا ہے۔ گردن کا مسح کرتے ہوئے یہ جو ہاتھ کی بیک ہے اس کے ساتھ مسح کرتے ہیں اس انداز میں۔ گردن کا مسح کرنا کچھ نے کہا کہ سنت ہے، کچھ نے کہا مستحب ہے، اور گردن کا مسح کرنا، گلے کا مسح ہم نے نہیں کرنا۔ جب اس طرح مسح کر لیا اس کے بعد ہم نے جو اپنے پاؤں ہیں وہ دھونے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم نے اپنا دایاں پاؤں دھونا ہے، اور دائیں پاؤں کو ہم نے یہ جو ہمارے ٹخنے ہیں ان کے سمیت دھونا ہے، اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان انگلیوں کا ہم نے خلال بھی کرنا ہے۔ یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس چھوٹی انگلی کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر ہم نے اپنے دائیں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے دائیں پاؤں کو دھوتے ہوئے، اور جب ہم نے بایاں پاؤں دھونا ہے تو بائیں پاؤں کو بھی دھوتے ہوئے ہم نے چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ یہ جو ہمارا بایاں ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ہم نے اپنے دائیں پاؤں کو دھوتے ہوئے چھوٹی انگلی سے، پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال کو شروع کرنا ہے انگوٹھے تک، اور پھر جو ہمارا بایاں پاؤں ہے اس بائیں پاؤں کا بھی خلال ہم نے کرنا ہے چھوٹی انگلی کے ساتھ، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ، اور بائیں پاؤں کی جو انگلیاں ان کا خلال انگوٹھے کی جانب سے شروع کرتے ہیں اور چھوٹی انگلی تک لے کے جاتے ہیں۔ جب دونوں پاؤں کو ہم نے ٹخنوں سمیت دھو لیا ہے تو ہمارا وضو آقا کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ دوستان محترم، یہ وضو کا مسنون طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، مگر وضو کے مسائل کو سمجھنے کے لیے یہ جو وضو کے متعلق میں نے 4-5 ویڈیوز بنائی ہیں ان سب کو ضرور سنیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پڑھنا اچھی بات ہے، مگر اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو ان ویڈیوز کو سن لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے بھی وقت مل جائے تو ان کو سن لے۔ انشاءاللہ العزیز وضو کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں وہ میں نے ان ویڈیوز میں بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کے بنیادی مسائل کو سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔